هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 112 تک 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف زمانوں کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں،
بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقہ لیتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عنقریب دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ ٹھہرنے کی جگہ مہیا کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اے نبی آپ اس مسجد ضرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 112 تک 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، 11واں پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عذر پیش کریں گے، لاکھ آئیں عذر پیش کریں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ مان جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ, शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाकी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी ज़हनियत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल-काफी अल-मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम, हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे से पहले बात ये चल रही थी कि हमने तर्जुमा सुना सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 94 से आयत नंबर 112 तक 19 आयतें हमने सुनी और उसका तर्जुमा सुना। खुलासा कुछ यूँ है कि मुनाफिकीन का तस्करा है कि वो लोग आपके पास आएंगे, उज़्र पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनसे राज़ी नहीं है। हो सकता है आप राज़ी हो जाएं। 11वां पारा यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर इसी तरह ये जिक्र हुआ कि जो देहाती मुनाफिक हैं, देहाती लोग हैं, वो कुफ्र में ज़्यादा सख्त हैं। फिर इसी तरह ये भी जिक्र है कि कुछ देहाती ऐसे भी हैं जो ईमान वाले हैं। उसके बाद मुहाजिरीन का तस्करा है, अंसार का तस्करा है, और जो लोग उनके तरीके पर चलेंगे उनका भी तस्करा है। अल्लाह ताला उन लोगों से राज़ी हुआ और वो लोग अल्लाह ताला से राज़ी हो गए, उनके लिए बेहतरीन जन्नत है। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि आप लोगों से ज़कात वसूल करें तो उनको दुआ दें, आपकी दुआ उनके लिए फ़ायदेमंद है। फिर इसी तरह ये बयान किया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले, ग़ज़वे तबूक में नहीं पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए तौबा की शक्ल निकाली और अल्लाह ताला ने उन लोगों की तौबा कबूल फरमाई। फिर उसके बाद मस्जिद ज़रार का हुक्म है कि किस तरीके से मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा बारिश का मौसम है, दूर है, परेशानी होती है, कमज़ोर लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद बना ले और आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि ग़ज़वे तबूक से जब वापस आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया गया कि इनका मकसद क्या है। मोमिनों के दरमियान तफरीक डालना है और इस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाना है
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں ان کو جگہ متعین کرنا ہے، ان کو جگہ دینا تھا، یہ جگہ مل جائے گی، پڑاؤ کی جگہ مل جائے گی، اور پھر وہ لوگ سازشیں کرتے رہیں گے، اللہ کے خلاف سازش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کریں گے، پھر اسی طریقے سے قرآن کے خلاف سازش کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ تو ایسی مسجد تو لوگوں کے درمیان تفریق کے لیے لائی گئی، بنائی گئی، تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا مسجد ضرار کو، تو وہ ڈھا دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ پر اس سے مراد قباء والی بھی مسجد ہے اور مسجد نبوی بھی ہے، دونوں شامل ہے۔ جب قباء والی مسجد لیں گے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، تو مسجد نبوی کی بنیاد تو بدرجہ اولیٰ تقوی پر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی، ان کی بلڈنگ کا مسئلہ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے ان لوگوں نے ایک بلڈنگ بنائی، تو وہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود ڈھہ جائے گی، اور جہنم میں وہ لوگ اس طریقے سے گر گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ وہ لڑتے بھی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ وعدہ سچا ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے 96 کے درمیان غور کیجئے۔ 3 آیتوں کے اندر یہ آیا ان منافقوں کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر بیان کرنے لگے۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، منافقوں کا مکر و فریب ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ وہ لوگ آپ کے پاس آ کے عذر بیان کریں گے، ایسا ہو گیا، یہ پریشانی تھی، وہ پریشانی تھی، اس لیے ہم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ آپ کہہ دیجئے تم عذر مت پیش کرو، ہم کوئی بھی چیز ماننے والے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تمہارے بارے میں۔ منافقین نے عذر پیش کرنا شروع کیا اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذروں کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ راضی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97، 98 اور 99 پر غور کیجئے۔ دیہاتی لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ کچھ دیہاتی تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کو کہا گیا تو یہ سختی ہے ان لوگوں کے اوپر، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں رہیں، پریشانی میں رہیں، زمانہ جو ہے وہ گردش کرے اور ان کے خلاف ہو جائے۔ لیکن کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ لوگ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ اچھے ہیں، ان کو کوئی چیز ناگوار نہیں گزرتی کہ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ دیہاتی لوگوں کی سختی کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کس طریقے سے وہ لوگ سخت ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5998، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تقبلون الصبیان فما نقبلهم، تم لوگ اپنے بچے کو چومتے ہو، ہم لوگ نہیں چومتے، بوسہ نہیں لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث کے اندر آیا دیہاتیوں کی سختی کے بارے میں، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2256، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفل ومن اتی ابواب السلطان افتتن، جو جنگل میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت دل ہو جائے گا، جو شکار کے پیچھے پڑے گا وہ غافل ہو جائے گا، اور جو بادشاہ کے پاس جائے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں لیکن ضرورت کے تحت آدمی اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے بھاگ سکتا ہے، جا سکتا ہے، جنگلوں میں رہ سکتا ہے، لیکن دین کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں ہے مہاجرین، انصار اور تابعین کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور مدینہ کے اندر وہ لوگ آ کر رہے۔ انصار جو مدینہ کے اندر رہائش پذیر تھے، مہاجرین جب آئے تو ان کو ویلکم کہا اور اپنا آدھا مال ان کو بانٹ کر دے دیا۔ انسانی تاریخ میں اتنا اچھا بھائی چارہ مہاجرین اور انصار جیسا کبھی نہیں ہوا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بہترین بھائی چارہ تھا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ کہا گیا کہ یہ تابعین اس سے مراد ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے طور طریقے پر چلیں گے وہ تمام شامل ہیں، اور سب کے لیے خوشخبری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دیہات اور مدینہ کے منافق، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ دیہاتی منافق اور کچھ مدینہ کے منافق وہ نفاق میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں موجود ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 102 میں ہے سستی کی وجہ سے جہاد سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان مومنوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 103 اور 104 پر غور کیجئے، زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہری اور باطنی صفائی ہے۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا گیا کہ آدمی دعوی ایمان میں سچا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کو اچھا بنا دیتی ہے، اس لیے انسان کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹانے کا بہترین ذریعہ، ٹھنڈا کرنے کا بہترین ذریعہ صدقہ و خیرات ہے، اس لیے صدقہ و خیرات کیجئے، زکوٰۃ نکالیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے، تو دعائیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال لا کے جمع کرے اور زکوٰۃ ہم وصول کر رہے ہیں، ہم کو کچھ دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، یوں ہی نہیں چلے آنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6332، ابن ابی اوفا کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ رجل بصدقۃ فقال اللہم صلی علی آل فلان فاتاہ ابی فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آدمی صدقہ و خیرات کا مال لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ فلاں آدمی پر رحمت نازل فرما۔ میرے ابا بھی جب مال لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ابی اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 107 108 میں مسجد زرار کا اور مسجد تقویٰ کا۔ جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کفر پھیلانا مسجد زرار بنانے کا مقصد تھا۔ نمبر 3، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا مقصد تھا۔ نمبر 4، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ ٹھہرنے کی جگہ مہیا کرنا مقصد تھا۔ ان چاروں مقاصد کے تحت مسجد زرار بنائی گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ نہیں آپ اس میں نماز مت پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اسی طرح کہا گیا تقویٰ کے اوپر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو مسجد قباء بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں مسجد مراد لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 111 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے، جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی، چند نشانیاں یہ ہے، نمبر 1 توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، نمبر 2، نمبر 3 اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، نمبر 4 الساہون روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نمبر 6، نمبر 7 بھلائی کا حکم دینے والے، نمبر 8 برائیوں سے روکنے والے، نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ السائحون سے مراد روزہ رکھنے والے، کچھ لوگوں نے یہ کہا سیاحت کرنے والے، گھومنے والے، یہاں السائحون سے مراد راجح قول یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے مراد ہیں۔ شہروں کو اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگل کے اندر چلے جانا، بیابان کے اندر رہنا، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں دین کو بچانے کے لیے آدمی جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 19، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، قریب ہے کہ مسلمانوں کا عمدہ مال بکریاں ہوں گی جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور بارش کے وادیوں کے اندر رہے گا، اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں چلا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومنوں کے طریقے پر، مومنوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا